جشن فنگ کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے اور ہر محلے سے حزب روایت جو ہے وہ مختلف جلوس کی شکل میں مشر بردار جو نوجوان ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہاں جوائن کر رہے ہیں اور آگ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جشن کا سماں ہے۔ جہاں تک اس کی تاریخ کا تعلق ہے، کچھ ہمارے تاریخ دان اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تبتی کیلنڈر میں نئے سال کا آغاز ہے اور اس حوالے سے یہ جشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ دوسری جانب شیگر اور شیگر سے متصل جو علاقے ہیں وہاں پر اس کی روایت اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ایک آدم خور بادشاہ رہتا تھا کسی زمانے میں، اس کا نام عبدہ خان تھا۔ وہ انسانوں کے بچے باری باری کھاتے تھے اور لوگوں نے ایک دن مل کے جو ہے کوئی ایسی چال چلی کہ اس کو اسی رات کو جو ہے سردیوں میں آگ کے گرد جو ہے اس کو جمع کر کے بہرحال اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد جو ہے اس خوشی میں لوگ مشل بردار جلوسیں نکال کر یا گھروں سے آگ لے کر باہر نکل کر جو ہے اس دن وہ جشن انہوں نے منایا۔ ایک یہ ہے۔ دوسری جانب جو ہے جب ہم اس کو کچھ اور علاقوں میں جہاں پر افغانستان، ایران یا اور بھی تبت کے کچھ علاقوں کی تاریخ سے ہم اس کو ملاتے ہیں تو پھر 21 دسمبر کی جو رات ہے جس کو شب یلدا کہا جاتا ہے، طویل ترین رات ہوتی ہے اور مختصر ترین دن ہوتا ہے۔ اور سردیوں میں جب پہاڑی علاقوں میں، کوہستانی علاقوں میں، جس طرح بلتستان کا علاقہ ہے پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ علاقہ ہے، اب تو خیر موسمی تبدیلی کی وجہ سے کافی حد تک یہاں پر جو پہلے کی سردی کی صورتحال ہے وہ آپ کی جیسی نہیں، وہ پہلے جیسی نہیں ہے اب بھی، لیکن اس زمانے میں شدید سردی پڑتی تھی تو اس طویل ترین رات کے گزر جانے کی خوشی میں جو ہے لوگ یہ جشن مناتے تھے۔ بہرحال کسی بھی طور یہ کسی بلتستان کے حوالے سے کسی عقیدے کے ساتھ یا کسی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ آگ کی پوجا کرنے یا پرستش کرنے والے لوگ یہاں بلتستان میں کہیں رہے نہیں اور ان کی اس طرح سے کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ایسا اس کا تعلق جو ہے کسی دین یا مذہب کے ساتھ ہوتا تو یقیناً اسلام کی آمد کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جو بونیزم، بدھزم سے متعلقہ چیزیں تھیں وہ لوگ چھوڑ چکے تھے، تو یہ بھی چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن اس کو سردیوں کی سرد راتوں کے حوالے سے، پھر باہر کی آمد کے حوالے سے ایک جشن کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس کا براہ راست عقیدت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آج بھی یہ جوں کا توں جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ بلکہ اس میں جو لالٹین وغیرہ چھوڑنے کا جو رواج ہے جس کو ہم غڑوم وغیرہ کہتے ہیں، وہ کچھ نئی روایت ہے جو اس میں شامل ہوئی ہے، وغیرہ لوگ آگ کے گرد جمع ہوتے تھے، کچھ ناچ گانے یا کوئی مقامی موسیقی وغیرہ کا جو ہے وہ انعقاد کرتے تھے۔ تو اس کی میرے خیال میں اب تک جو مختلف بزرگوں سے اور جو ہمارے زعما ہیں ان سے ہمیں تاریخ کا پتہ چلا ہے وہ اس کی تاریخ اتنی سی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لاحولاب میں آتے ہیں اور یہ بیکار کی رسومات ہیں، ان کو چھوڑ دینی چاہیے، وہ بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ لیکن جب آپ اس کو بہت زیادہ اس کی پرانی تاریخ دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ایک باقاعدہ تہوار یہاں کا رہا ہے، تو اس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ثقافت کا حصہ اور اس تہوار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بہرحال آج کے زمانے میں یہ جو تہوار جس طرح منایا جاتا ہے اس کا قطعاً کسی عقیدت سے واسطہ نہیں ہے، محض ایک کھیل تماشا ہے، شغل میلہ ہے جس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ اور سردیوں میں یہاں اور ہے کیا اگر ہم اسی طرح سے خوشیوں کے بہانے نہ تراشیں۔ بہت شکریہ۔